सजदा सब करना पड़ेगा। बैठो काजी। अभी नहीं मदरसों में बचपन ही से नमाज वगैरह की मशक कराई जाती है, उसी का एक मंज़र है। अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह नमाज की मशक में लगे हैं। हम लोग बचपन में भी मदरसों में जब पढ़ते थे तो हम लोगों के मदरसों में भी जुमेरात के दिन नमाज वगैरह की मशक कराई जाती थी, असातिज़ा मशक कराते थे। यहाँ भी एक मदरसे में आया हूँ जहाँ हमारे छोटे भाई इमामत करते हैं और यहाँ पढ़ाते हैं। छोटा सा मदरसा है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत और नमाज वगैरह की मशक की कोशिश की कराई जाती है। देखकर तबीयत बहुत खुश हुई और बचपन की याद ताज़ा हो गई। हम भी जहाँ पढ़ाते हैं वो छोटा सा मकतब ही है, और हम भी अपने यहाँ सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ आकर कुछ अलग ही बचपन की याद ताज़ा हो गई। यहाँ बच्चे कम हैं। हम लोग जिस मकतब में पढ़ते थे, अपने गांव के मकतब में, वहाँ उस ज़माने में कई सौ बच्चे हुआ करते थे। इस छोटे से गांव में जहाँ इस वक्त हम हैं और जहाँ की अभी वीडियो बनाए हैं, इस गांव में इस मकतब में बच्चे कम होने की कई एक वजह है। इसलिए कि यहाँ के दोनों तीनों रोडों पर जो बाज़ार की तरफ निकलता है, और फिर गांव में भी 2-3 मदरसे हैं, और ये गांव का लगता है पुराना मकतब मदरसा है। जब नए मदरसे और खुल गए या खुल गए होंगे और उसमें नयापन आया होगा, तो बच्चे बजाय यहाँ के उन जगहों पे चले गए होंगे। मेरा ये इम्कानी ख्याल है, वैसे अल्लाह बेहतर जाने। मगर इधर एक मदरसा चलता है, वहाँ भी बच्चों की काफ़ी अच्छी तादाद है, और क्या नाम है, मियारी मदरसा है। और फिर इस मदरसे के पश्चिम तरफ जो रोड निकलता है, उधर भी बाज़ार शुरू होती है, जहाँ से वहाँ एक मस्जिद है, उसमें भी मकतब चलता है, और उसके अलावा रोड पर थोड़ा सा जाके एक बड़ा मदरसा है। हमारे ख़्याल से मिडिल या हाई स्कूल तक वहाँ पढ़ाई होती है। और फिर इस गांव में इसको लेकर 3 मकतब हैं, कुल मिला के 5-6-7 मकतब मदरसे वगैरह हैं, और स्कूल कॉलेज की सही तादाद मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल 200-250-300 या 500 के घर की आबादी में अगर 4-4, 5-5 मकतब होंगे, तो ज़ाहिर बात है कि कोई ना कोई किसी न किसी लिहाज से कमज़ोर होगा। चाहिए तो ये था कि किसी एक को लोग मिलजुल कर मजबूत बनाते, और यहाँ आबादी के हिसाब से जो रास्ते हैं मुख्तलिफ़ हैं, और हर रास्तों पे अच्छी खासी आबादी है, और गांव में भी आबादी है,
اس لحاظ سے اگر ہر راستوں پہ ایک ایک ادارہ ہوتا یا یہیں گاؤں ہی میں کسی کو اچھی خاصی زمین ہے اور اگل بغل بھی بڑھنے کا چانس ہے، اگر یہاں ہی کوشش کی گئی ہوتی تو بہت اچھا اور معیاری یہ خود ایک مدرسہ رہتا، اور کسی زمانے میں تھا ہی یہ۔ بہرحال اسے ہماری تنقید یا تنقید برائے تنقید نہ سمجھی جائے، ایک فکر کا نتیجہ جو میں نے اپنی کلمات میں دکھایا ہے، ایک فکر ہے کہ اس طرح کے جتنے گاؤں ہوں، اگر مدرسے کے پاس زمین کی کمی ہے، عمارت کی کمی ہے، تو لوگ متفق ہو کر مل جل کر اسی کو بڑھاویں اور اسی کو کم سے کم اس درجے کا بناویں، اتنا معیاری بناویں، اتنا ٹھوس بناویں، تعلیمی اعتبار سے بھی، تعمیری اعتبار سے بھی، تنظیمی اعتبار سے بھی، اور مختلف تخلیقی اعتبار سے بھی، کہ کم از کم گاؤں کے تمام بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بھی کوئی ایک مکتب اور ایک مدرسہ کافی ہو جائے۔ بچیاں بڑی ہو جائیں، ان کے لیے علیحدہ بلڈنگ بنا دی جائے، تعمیر الگ کر دی جائے، زمین الگ خرید لی جائے، الگ ان کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ ضروری بھی ہے اور مناسب بھی ہے، مگر صرف کسی تنازع کی بنیاد پر، جبکہ مجھے کچھ اس طرح کا علم نہیں ہے اور کوئی اس کو ٹپڑی نہیں سمجھے گا، بس اپنے تجربات کی روشنی میں اور اس خیال سے کہ بہت ساری جہاں میں نے دیکھا ہے کہ اختلاف کی بنیاد پر، اختلاف رائے کی بنیاد پر، اختلاف نظریات کی بنیاد پر اور اختلاف مسلک کی بنیاد پر لوگ کئی ایک ادارہ بنا لیتے ہیں۔ مسلک اگر مختلف ہے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، مگر ہر مسلک والے بھی اگر مل کر ایک ادارہ چلانا چاہیں اور کوئی ایسا نصاب منتخب کریں یا تیار کریں جو ہر مسلک کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ مکتب میں بنیادی مسائل پڑھائے جاتے ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے، اور اگر کچھ اختلاف ہیں یا ہوں بھی تو اس کو اپنے طور پر ہر گارجین، ہر ذمہ دار اپنے بچوں کو اپنے طور پر بتا دیں۔ بقیہ مکتب سے لے کر مڈل اور مڈل سے لے کر ہائی اسکول، اور اگر وہ اسکول کی لائن سے ہوتا چلا جائے تب تو اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ الگ الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسہ اور مکتب، ہر مکتب فکر کا چونکہ ایک محدود نظریات و خیالات پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ الگ الگ ہو، مگر اگر تعداد بچوں کی کم ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھوتا کر کے ایک ہی جہاں چلانا چاہیے اور ایک ہی چلانا چاہیے۔ بہت ضروری ہو تو دو ہو جائے، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکیوں کا الگ اور لڑکوں کا الگ ہو جائے، اتنا ہی کریں، ویسے جیسا بہتر سمجھیں کریں لوگ۔ اس زمانے میں تو اور اتحاد کی، اتفاق کی اور میل جول کی ضرورت ہے، جب ضرورت نہیں تھی تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ مل بیٹھ لیا کرتے تھے، اور ہزار اختلاف کے بعد بھی بیٹھ لیا کرتے تھے، لیکن اب جبکہ طرح طرح کے مسائل جنم لے رہے ہیں ملک میں، ملت میں، قوم میں، دنیا میں، اب ایسے وقت ضرورت ہے کہ اتحاد، اتفاق کا ہر پہلو سے مظاہرہ پیش کیا جائے، تو طرح طرح کے اور اختلافات امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں اور روزانہ جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال
اگر کوئی بات کسی کو میری غلط لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ واسطے معاف کر دیجیے گا. اس کو تنقید برائے تنقید نہ سمجھیے گا. یہ تنقید برائے اصلاح و رہنمائی ہے، اور میں اصلاح کے قابل تو نہیں، لیکن اگر اچھی بات چھوٹے سے چھوٹا بھی کہے تو قبول کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.